تو عقل کا علوم سے وہی تعلق ہے جو آنکھ کا دیکھنے ہے. اس کو ہم نے دیکھ لیا. اب جو آگے بات کرتے ہیں اور جس پہ اس سیکشن کو ختم کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ پھر مسلمان اور کافر کا فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن و شریعت کا عقل سے کیا تعلق ہے. تو عقل میں تو کافر اور مسلمان برابر ہو گئے بنیادی جو فطری صفت کے لحاظ سے، لیکن جو فرق آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس عقل کا قرآن اور شریعت سے کیا تعلق ہے. اور اس کے لیے آگے ایک بہترین مثال دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے کہتے ہیں کہ قرآن و شریعت کا عقل سے وہ تعلق ہے جو آفتاب کی روشنی کو نور نگاہ سے ہے. تو یہ اس کو اب جو ہے گہری نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے اصل عبارت دیکھتے ہیں تاکہ جو ہے ترجمے کے بارے میں جو ہمیں پورا اعتبار ہو جائے. تو یہاں فرما دیا کہ فنسبت اس عقل کا جو فنسبت عقل، اس وصف جس کا نام ہم نے عقل رکھا ہے، اس کا علوم سے وہی تعلق ہے جیسے آنکھ کا جو ہے دیکھنے سے. اور فرمایا نسبت قرآن و نسبت القرآن و شر الی ہذ الغریضہ، یعنی اس عقل فی سیاقہا، اس سیاقہا سے مراد جو ہے اپنے عمل. تو یہ ترجمے میں اس کو مس کر گئے. ونسبت القرآن و شر الی ہذ الغریضہ فی سیاقہا الی انکشاف العلوم، یہ ساری عبارت چھوڑ گئے. الی انکشاف، تو علوم کو اس سیاق میں علوم کے انکشاف، علوم کو جو ہے جاننے کے لیے ویسی ہے جیسے نور آفتاب، یعنی سورج کی روشنی کا تعلق جو ہے آنکھ سے. فہاکذا ینبغی ان تفہم ھذہ الغریضہ. اب یہ آخری جملہ تو بالکل ہی غلط ترجمہ کیا ہے. اردو ترجمہ کیا ہے کہ عقل کی قوت کو تفصیل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ نہیں، یہاں فرمایا کہ فہاکذا ینبغی ان تفہم ھذہ الغریضہ. تو اس طرح جو ہے اس صفت کو سمجھنا چاہیے. یعنی اس طرح کا مطلب اس طرح سے کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اس مثال کی طرف، آخری جو مثال دی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھنا چاہیے عقلی صفت کا تعلق جو ہے، اور یوں سے جو ہے ان دونوں مثالوں کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں. یعنی یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مثالوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پہلی مثال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی آنکھ کا تعلق جو ہے عقل سے کیا ہے، اور اس کے بعد عقل کا تعلق جو ہے شریعت مطہرہ سے کیا ہے. تو فرمایا کہ پہلے فرمایا کہ عقل کا تعلق جو ہے، آنکھ کا تعلق جو ہے ونسبت القرآن و شر شریفہ وکذالک لا انتفاق الجبت فی حیات الارض. اس کو کیا ہو گیا، اس ہو گیا. فرماتے ہیں اس صفت یعنی صفت عقل کا تعلق علوم سے وہی ہے جو آنکھ کا تعلق ہے دیکھنے سے، اور قرآن اور شرع شریف کا اس صفت یعنی عقل کی صفت سے علوم کے انکشاف کے سیاق میں وہی تعلق ہے جو آفتاب کی روشنی کا آنکھ سے تعلق ہے. یوں سمجھنا چاہیے اس صفت کا تعلق. فہاکذا اس صفت کو یعنی صفت عقل کو یوں سمجھنا چاہیے. کیسے سمجھنا چاہیے؟ پہلا ایسے سمجھنا چاہیے جیسے آنکھ کی صفت کا تعلق جو ہے دیکھنے سے. اور کیسے سمجھنا چاہیے؟ جیسا کہ جو ہے آنکھ بینائی کا تعلق جو ہے اور دیکھنے کی قوت کا تعلق جو ہے نور شمس سے ہے. اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح جو ہے نور شمس جو ہے ضروری ہے دیکھنے کے لیے آنکھ کے ہوتے ہوئے بھی، اسی طرح جو ہے نور شریعت جو ہے وہ ضروری ہے حقیقی علم کے حاصل کرنے کے لیے اور حقیقی علم کے انکشاف کرنے کے لیے عقل کے ہوتے ہوئے بھی. تو گو کہ اس صفت میں کافر اور مسلمان ایک ہیں بنیادی صفت میں، جیسا کہ کافر اور مسلمان جو ہے دیکھنے کی صفت میں ایک ہیں، لیکن فرق یہاں ہوتا ہے کہ جب حقیقت کا علم حاصل کرنے کی باری آ جاتی ہے تو پھر کافر اس حقیقت تک اس لیے نہیں پہنچتا کہ وہ نور شمس سے محروم ہے، یعنی نور شریعت سے محروم ہے. تو یہ جو ہے یہ تو ہم نے ٹیکسٹ کو حل کر دیا. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. ترجمے کو بھی دوبارہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.